اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم عافنی فی بدنی اللہم عافنی فی سمعی اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. اسٹار آف پی آئی ڈی کے اس ایپیسوڈ میں فہد اسد کی طرف سے السلام علیکم، آداب اینڈ ویری گڈ ایوننگ. Being a Pakistani is enough reason for me to be proud of it. اور یقیناً آپ کا بھی یہی جذبہ ہوگا. ناظرین، حالات بہت تشویشناک ہیں. یو ای اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں کووڈ-19 کے متاثرین میں اضافہ ہو رہا ہے. مگر خوشی کی خبر یہ ہے کہ ڈیلی بیسس پہ الحمدللہ ہزاروں مریض شفا یاب ہو رہے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کھولے ہوئے ہیں. اشرف المخلوقات بنا کر ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی ہے. ہمیں اسی صلاحیت کو بروئے کار لانا ہے، مکمل احتیاط کرنی ہے تاکہ ہم اور ہمارے ارد گرد لوگ اس موذی مرض سے محفوظ رہیں. ناظرین، یو ای میں رہتے ہوئے کانسولیٹ جنرل آف پاکستان کی ہر شخص کو ضرورت پڑتی ہے. پاسپورٹ رینیول ہو، نادرا کا کوئی کام ہو یا ڈاکومنٹس اٹیسٹیشن، یہ وہی ادارہ ہے جو ہماری رہنمائی کرتا ہے. 14 اگست سمیت تمام ملکی اوکیزنز بھی یہاں پہ اعلیٰ پیمانے پہ سیلیبریٹ کیے جاتے ہیں. دونوں ملکوں کے مابین مثبت سفارتی تعلقات میں بھی یہی ادارہ اہم کردار ادا کرتا ہے. بے شک اس ادارے کی خدمات بے مثال ہیں. میں اسٹار آف پی آئی ڈی کا یہ ایپیسوڈ کانسولیٹ جنرل آف پاکستان اور اس کے عملے کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. پی آئی ڈی آپ کو سلام پیش کرتا ہے. جی ناظرین، ہمارے آج کے مہمان بذات خود ون مین آرمی ہے. نہایت شفیق اور عظیم انسان ہے. آپ ان کو مختلف محاذوں پہ انسانیت کی خدمت کرتے پائیں گے. یو ای میں فیس آف پاکستان ہے. جی بالکل آپ صحیح سمجھے، میری مراد رسپیکٹڈ کونسل جنرل جناب احمد امجد علی صاحب ہے. آئیے آپ کی ان سے ملاقات کراتے ہیں. جی سر، آپ کا بہت بہت شکریہ. میں پی آئی ڈی کے اس پلیٹ فارم پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. انڈیڈ ہمارے لیے یہ ایک پرائڈ مومنٹ ہے ٹو ہیو یو آن دس شو. آپ کا دوبارہ سے بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ جی. آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں آپ کے جو 60,000 پلس ویوز ہیں ان سے بات بھی کر سکوں اور انہیں پیغام بھی دے سکوں. اس وقت کے جو حالات ہیں، کانسولیٹ کیا کر رہی ہے، تو یہ سب باتیں ہم اپنا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں گے، اور آپ کا بہت شکریہ. جی بالکل یہی مقصد ہے. میں سب سے پہلے یہ چاہوں گا ہمارے دیکھنے والوں کو آپ اپنے پرسنل بتائیں، آپ کا تعلق کہاں سے ہے، آپ اپنے سفر کا تھوڑا سا ذرا ہمیں بتائیں کچھ. جی میں پاکستان سے ہوں، اور میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ میں پنجاب سے ہوں یا سندھ سے ہوں یا کراچی سے ہوں یا لاہور سے ہوں یا اسلام آباد سے ہوں. میں پاکستان سے ہوں اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا. تو میرا تعلق پاکستان سے ہے. فارن سروس سے ہوں میں. 25 سال مجھے فارن سروس کی سروس میں ہو گئے ہیں. میں اس سے پہلے کویت، تھائی لینڈ، جرمنی، انگلینڈ، 2 دفعہ انگلینڈ کام کر چکا ہوں، اور اب میں دبئی میں کانسل جنرل ہوں. تو یہ فارن سروس کا ہمارا سفر ہے کہ ہم ہر 3 سال بعد، 3.5 سال بعد، 2.5 سال بعد موو کرتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ، اور ہر جگہ کا اپنا ایکسپیرینس ہوتا ہے، ڈفرینٹ لوگ ہوتے ہیں. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس سروس نے ہمیں بہت عزت دی، اور ہمیں موقع بھی یہ ملا کہ ہم پاکستان کی خدمت بھی کر سکیں، اپنے لوگوں کی خدمت بھی کر سکیں، اور اللہ تعالی ہماری مدد بھی فرمائے اس میں آگے. اور جتنی ہم سے جو قانون کے مطابق رہتے ہوئے لوگوں کی ہیلپ ہو سکتی ہے، لوگوں کے کام ہو سکتے ہیں، ملکوں کے تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے، وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم کریں. سر عام الفاظ میں بتائیں، ایک کونسلیٹ آفس کا کیا میکینزم ہوتا ہے؟ ایک عام آدمی کو کونسلیٹ کیسے سرو کر سکتا ہے؟
جی دیکھیں کانسلیٹ جو ہے وہ کسی بھی ملک میں ہر شہر میں نہیں ہوتی، یہ عموماً وہاں ہوتی ہے جہاں پہ آپ کی کمیونٹی زیادہ ہو یہاں، اور جہاں پہ آپ کے ٹریڈ اور اکنامک ریلیشنز زیادہ ہوں. سو اس طرح پاکستان حکومت پاکستان کے کوئی 17 یا 18 کانسلیٹس ہیں دنیا میں. ایمبیسیز تو علاوہ ہیں، ایمبیسیز تو کیپٹل میں ہوتی ہیں، لیکن کانسلیٹ جو ہے کیپٹل میں نہیں ہوتی، وہ دوسرے شہروں میں ہوتی ہیں. اسی طرح دبئی کی کانسلیٹ جو ہے، ہم یہاں پہ اگر دبئی اور ناردرن ایمریٹس جو ہماری جورسڈکشن ہے تو اس میں دیکھیں کہ 1.2 ملین کے قریب لوگ ہیں دبئی اور ناردرن ایمریٹس میں. اچھا، کانسلیٹ کا بیسک مقصد تو یہ ہوتا ہے، سب سے پہلے جو بھی ڈپلومیٹک مشن ہو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اپنے اور ہوسٹ ملک کے تعلقات کو فروغ دینا ہے. ان تعلقات میں پولیٹیکل، کلچرل، سوشل، اکنامک، ٹریڈ، یہ تعلقات ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی ہماری ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم پاکستان اور یو اے کے دبئی میں رہتے ہوئے ہم تعلقات کو فروغ دیں. اس کے بعد ہمارا ایز کانسلیٹ جو ہے کانسولر سروسز کہلاتی ہیں. کانسولر سروسز وہ ہیں کہ جو ہم سروسز پرووائڈ کرتے ہیں لوگوں کو، اور جس میں ہم لوگوں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں. اس میں ہمارا پاسپورٹ ہے، آئی ڈی کارڈ ہے ایشوئنس، اٹیسٹیشن، لیگلائزیشن آف ڈاکومنٹس ہے، ویزا ایشوئنس ہے. پھر لیبر کے مسائل ہیں، لیبر کے مسائل میں جیلز بھی آ جاتے ہیں. پروموشن آف لیبر بھی ہے کہ ہم پاکستانی لیبر کو کریں، جیلز میں ہمارے جو قیدی ہیں ان کا خیال رکھیں، جو یہاں پہ لیبر ہیں ان کے مسائل. اس کے علاوہ پھر ہمارے پاس جو تیسرا ہمارا مین کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پروموشن آف ٹریڈ اینڈ اکنامک ریلیشنز. یہاں پہ بھی چونکہ کمرشل سیکشن ہے ہمارے پاس، تو ٹریڈ اینڈ اکنامک ریلیشنز میں پاکستان کی جو ٹریڈ ہے اس کو بڑھانے میں ہم کیا مدد کر سکتے ہیں، انویسٹمنٹ ان پاکستان ہم کیا کر سکتے ہیں، پاکستان کے ایکسپورٹرز جو باہر آ کے بزنس کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ ان کی کمپنیز سے جو تعلقات ہیں، ان کی ملاقاتیں ہیں، اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. دبئی آپ کو پتہ ہے ایگزیبیشنز کا ہب ہے. یہاں پہ جو جتنے ایگزیبیشنز ہوتے ہیں ان میں ہماری فیسیلیٹیشن ہوتی ہے، میٹنگز ارینج کراتے ہیں، پھر چیمبرز کے لوگ آتے ہیں، ڈفرینٹ ڈیلیگیشنز آتے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں کانسلیٹ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. سر، کونسلیٹ جنرل آف پاکستان دبئی جس میں ہم بیٹھے ہیں، جس کو آپ چیئر کرتے ہیں، کیا یہ فلی اکوپڈ ہے؟ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے، آپ سمجھتے ہیں کیا یہ فلی اکوپڈ ہے ود دا لیٹسٹ ٹیک؟ دیکھیں ٹیکنالوجی کا میں آپ سے نہیں سمجھ سک رہا کہ آپ کیا کرتے ہیں، بیکاز ہمارا ٹیکنیکل فیلڈ نہیں ہے. کانسلیٹ اس طرح کی ٹیکنیکل لائنز پہ نہیں چلتا. بٹ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جیسے پاسپورٹ ہمارے بنتے ہیں تو ہمارے پاس مشین ریڈیبل پاسپورٹ کا جو سسٹم ہے اٹ از آل کمپیوٹرائزڈ. نادرا کے جو آئی ڈی کارڈز بنتے ہیں، دبئی اس وقت پہلا فورن مشن، پاکستان کی بات نہیں کر رہا، باہر جو پاکستانی ایمبیسیز یا کانسولیٹس میں دبئی پہلا مشن ہوا ہے جس نے 3 ہفتے پہلے 1 ونڈو آپریشن شروع کیا ہے. اور 1 ونڈو میں یہ ہے کہ آپ آئیں، آپ ایک ہی جگہ بیٹھیں گے، وہیں پہ آپ کا بائیو میٹرک ہوگا، وہیں پہ تصویر ہوگی، وہیں پہ سگنیچرز ہوں گے، آپ کو ڈفرینٹ ونڈوز پہ ادھر ادھر جانا نہیں پڑے گا. تو وہ ہم نے سٹارٹ کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا لیگلائزیشن اور اٹیسٹیشن ہے، QR کوڈ کے ذریعے ہم اس کو کرتے ہیں. تو وہ سارا آل کمپیوٹرائزڈ ہے وتھ QR کوڈ. اگر آپ کسی ڈاکومنٹ کو یہاں پہ اٹیسٹ کراتے ہیں اور پاکستان اس کا QR کوڈ میچ نہیں کرتا تو ہم فیک ڈاکومنٹس اس طرح پکڑ سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں ہیں. اب اس کو آپ ٹیکنالوجی کہیں یا وہ کہیں، بٹ یہ آئی تھنک آج کل کے دور کے لیٹسٹ نیڈز ہیں جس کو ہم پورا کرتے ہیں، اور وی آر فلی ٹرینڈ ان دس. الحمدللہ ہمارے پاس اسٹاف بھی ہے جو یہ کرتا ہے. تو تھنگز آر موونگ ویل. کونسلر سروسز کا آپ نے ذکر کیا، اس کے علاوہ جو فلاحی کام آپ کے انڈر ہو رہے ہیں ان میں سے چند کا اگر آپ ذکر کرنا چاہیں تو؟ دیکھیں جی، کانسلر سروسز کے علاوہ ایک اور جو چیز ہماری رسپانسبلٹی میں بھی ہے وہ ہے اسکولز، پاکستانی اسکولز. کانسولیٹ اس وقت 3 اسکولز کو دیکھتی ہے ڈائریکٹلی.
لیکن اس کے علاوہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم خالی ان 3 سکولز کا کرتے ہیں. جب سے میں آیا ہوں جتنے بھی پاکستانی سکولز ہیں دبئی اینڈ ناردرن ایمریٹس میں, چاہے کانسولیٹ ان کو دیکھتی ہے یا نہیں دیکھتی, ہم نے ان کی بھی مدد کی ہے, ہم نے ان کے ٹیچرز کی بھی مدد کی ہے, کیونکہ آفٹر آل وہ پاکستانی ہیں اور یہ میرے اس پرویو میں ہے کہ ان تمام پاکستانیوں کی میں ہیلپ کروں. تو سکولز کو بھی ہم لک آفٹر کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو کانسولیٹ کے انڈر 3 سکولز ہیں, تینوں کے جب میں آیا تھا تو ایڈمیشنز بند تھے اور ویک تھے, بٹ الحمدللہ تینوں کے اب کھل گئے ہیں ایڈمیشنز. 2 دبئی اور راس الخیمہ کا اسکول ایکسیپٹیبل لیول پہ آ گئے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ دبئی کا اسکول اس سال کی میں یہ ویری گڈ کیٹیگری میں جائے گا. ہم نے دبئی اسکول میں ایڈمیشنز کی اب تعداد آپ دیکھی جائے تو تقریباً یہ کرونا کا نہ آتا تو اس مارچ میں تقریباً ہمارے پاس 250 نئے ایڈمیشنز آئے ہیں. ہم دبئی اسکول میں بورا جو کمیونٹی ہے ان کی مدد سے ایک ملٹی پرپز گراؤنڈ بنا رہے ہیں وچ ول بی فرسٹ آف اٹس کائنڈ ان آل ایشین اسکولس, جس میں 2 فٹ بال فیلڈز ہوں گی, 3 کرکٹ پچز ہوں گی, بیڈمنٹن باسکٹ بال کے 3 نیٹس ہوں گے, والی بال کا ہوگا. اس کے علاوہ راس الخیمہ کا ہم انشاءاللہ یہ جیسے حالات صحیح ہوں گے ہم کانٹریکٹ گورنمنٹ آف راس الخیمہ سے سائن کر رہے ہیں. ہم اس کا اسکول جو ہے 3 گنا نئی لینڈ ہم نے لی ہے جس میں ہم شفٹ کریں گے اور وہاں پہ کنسٹرکشن شروع ہوگی. تو یہ آہستہ آہستہ یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. اسی طرح فجیرہ اسکول کی بلڈنگ کا بھی اپروول لے لیا ہے ہم نے, وہ بھی ایکسٹینشن اس کی ہوگی. سر کھلی کچہری آپ نے سٹارٹ کیا تھا, جی, اس متعلق لوگوں کو بتائیں کہ اس کا کیا میکینزم ہے, ایک عام آدمی اس سے کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ جی, کھلی کچہری ہر ٹیوزڈے ہر وینسڈے کو دوپہر 2 سے 4 ہم نے سٹارٹ کی تھی اور میں خود جا کے لوگوں سے ملتا تھا. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خالی کھلی کچہری یہ 2 گھنٹے نہیں ہے. میرا دروازہ سب کے لیے کھلا ہے اور جو بھی آتا ہے میں سب سے ملتا ہوں. میں خود بھی 2-3 دفعہ دن میں ضرور راؤنڈ لگاتا ہوں نیچے, اور ایون لوگ نیچے بھی ہوں, کسی کو کوئی بات پوچھنی ہو, مدد چاہیے ہو تو میں اس وقت بھی ملتا ہوں. لیکن یہ جو ایگزیکٹ ٹائمنگ ہم نے رکھا تھا کھلی کچہری کا, اس پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شروع میں تو چند ہفتے لوگ آئے, اس کے بعد لوگوں نے آنا بند کر دیا ہے بیکاز آبویسلی ورکنگ ڈے ہوتا ہے. لیکن اتنا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے جو سوشل میڈیا نیٹ ورکس ہیں, ٹویٹر ہے, فیس بک ہے, ای میل ہے, یہ ہر روز میں خود چیک کرتا ہوں. تو اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے ای میل پہ, کوئی رابطہ کرنا چاہے ٹویٹر پہ میسج کرنا چاہے تو وہ ہم کر سکتے ہیں. میں خود ان کو دیکھتا بھی ہوں, جواب بھی دیتا ہوں, اور کسی وقت بھی آ کے مجھ سے ملنا چاہیں تو میں اگر دفتر میں موجود ہوں تو میں ضرور ملتا ہوں. سر ہر آفس کے اپنے ٹائمنگز ہوتے ہیں, یقیناً کونسلیٹ کے بھی ہمارے ٹائم ہیں, تو آپ بھی بس اسی ٹائم فریم کے حساب سے ہی کام کرتے ہیں یا آپ دیکھیں جی کہ جب آپ پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں یا آپ اس طرح کی جاب میں ہوتے ہیں تو ہمارے کوئی ٹائم نہیں ہوتے. وی ورک 24 hours, اور چھٹی والے دن بھی, ہفتے والے دن بھی, جمعے کو بھی ہم عموماً دفتر ہوتے ہیں. اور ٹھیک ہے پبلک ڈیلنگ نہیں ہو رہی ہوتی لیکن ہم اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. اور جو ٹائمنگز ہم نے کانسلر سروسز کے رکھے بھی ہوئے ہیں, کئی لوگ اس کو میں آپ کو بتاتا چلوں سمجھتے ہیں جی یہ صرف 8 سے 2 کام کرتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں پاکستان کانسولیٹ واحد کانسولیٹ ہے, ہمارے ارد گرد اور بھی کانسولیٹس ہیں جس کے دروازے ہم 6 بجے صبح کھول دیتے ہیں اور ہم 7:30 بجے کام شروع کر دیتے ہیں. 6 بجے دروازے کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ صبح کے وقت بہت لوگ آتے ہیں, تو یہاں بجائے باہر روڈ پہ رش ہو اور UAE کے پولیس اور گورنمنٹ ہمیں تنگ کرے, ہم لوگوں کی آسانی کے لیے دروازے کھولتے ہیں کہ وہ اندر آ جائیں. وہ اپنے ڈاکومنٹس کسی نے فوٹو کاپی کرانے ہیں, کسی نے صحیح کرنے ہیں ڈاکومنٹس, تو وہ اس ٹائم میں کر لے تاکہ جب 7:30 بجے شروع ہو کام تو وہ اسموتھلی شروع ہو جائے.
اس کے علاوہ 2 بجے تک ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ UAE کے لاز کے مطابق بینکس جو ہیں 2 بجے بند ہو جاتے ہیں، اور ہماری چونکہ ہم کوئی کیش جو ہے ڈائریکٹلی نہیں لیتے، بینک کے لوگ بیٹھے ہوئے وہ لیتے ہیں. تو یہ سب چیزیں بتانا بہت ضروری ہوتی ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں. اچھا، پھر ہم نے جو صبح 7:30 سے 2 بجے تک ڈاکومنٹس اکٹھے کیے ہیں ان کو ہم نے لوڈ بھی کرنا ہے، ان پہ ایکشن بھی لینا ہے. آپ کے اگر کوئی اٹیسٹیشن ہوئی ہے تو ہم نے اس کو سکین کر کے لسٹ بنا کے پاکستان بھی بھیجنا ہے. وہ جب تک ڈیلی کے ڈیلی ہم نہیں کرتے وہ نیکسٹ ڈے آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اب اگر کسی کا ID کارڈ یا پاسپورٹ بنا ہے تو ہم نے ڈاکومنٹس تو لے لیے، سائن کر کے آپ سے لے لیے، جب آپ چلے جائیں گے تو وہ 2 بجے کے بعد وہ سب چیزیں سکین ہوں گی اور وہ لوڈ ہوں گی سسٹم میں. وہ لوڈ ہوں گی تو آپ کا پاسپورٹ بنے گا اور ID کارڈ بنے گا. تو اس میں بھی ہمارے سٹاف کو کم از کم 3 سے 4 گھنٹے ڈیلی لگتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ خالی ہم 1-2 بجے اگر ختم کر دیتے ہیں. 2 بجے ختم کرنے کی وجوہات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک تو بینک بند ہو جاتا ہے، دوسرا وہ ڈاکومنٹس کو ہمیں سکین بھی کرنا پڑتا ہے. اپلوڈ نہیں کریں گے تو ہم تو 2000 اور ہم بلا لیتے ہیں تو نہیں آئیں گے پھر آپ کے پاسپورٹ. تو اس کو جب ہم لیں گے آپ سے ڈاکومنٹ لوڈ کریں گے اس کے بعد ہی آپ کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بنے گا. تو اس کے لیے بھی ٹائم چاہیے. اور سٹاف صبح 7:30 سے 8 بجے تک نان سٹاپ 2 بجے تک نان سٹاپ لگتا ہے، ان کو بھی ریسٹ چاہیے، نہیں تو وہ غلطی کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ جو آپ نے ٹائمنگ کے حساب سے پوچھا. دوسرا میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ ہم چونکہ یہ ڈپلومیٹک ایریا میں ہیں تو یہاں پہ 3 بجے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا بیریئرز لگے ہیں، یہ بیریئرز بند ہو جاتے ہیں. سو پبلک کی انٹری بند ہو جاتی ہے یہاں پہ اندر آنا. تو ہم جو اندر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں ہمیں تو اجازت ہے کام کرنے کی، لیکن باہر سے نہیں آ سکتے. سر، آؤٹ آف دا آفس آورز ایمرجنسی کی صورت میں اگر کسی نے کانسولیٹ سے رابطہ کرنا ہو تو بیسٹ میڈیا کیا ہے؟ جی دیکھیں، آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں اگر تو ہمارے ایمرجنسی ٹیلی فون نمبرز ہیں. 24 آورز ٹیلی فون ایمرجنسی لائن ہے. ہم چھٹی والے دن ایون رات کو کوئی کسی کی ڈیتھ ہو جائے، کسی کو ڈیتھ کی وجہ سے ویزا چاہیے ہو تو ہم دیتے ہیں، اور وہ 24 آورز چلتی ہے، چھٹی والے دن بھی، ورکنگ ڈیز پہ بھی. اس کے علاوہ آپ نے یہ پوچھا تو ہم نے پچھلے اپریل میں جو دور دراز کے شہر ہیں، راس الخیمہ، عجمان، فجیرہ، شارجہ، ہم نے جمعے والے دن اپنی کانسولر سروسز شروع کی تھی. ہم وہاں پہ جاتے ہیں. ہمارا 6 مہینے کا پلان آتا ہے اور ہم نے مختص کیا ہوا ہے. جیسے دوسرا جمعہ شارجہ کے لیے ہے، تیسرا راس الخیمہ کے لیے ہے، چوتھا فجیرہ کے لیے. لوگوں کو پتہ ہے کہ ہماری ٹیم آتی ہے. ہم پاکستان اسکول یا پاکستان سینٹر جاتے ہیں، وہاں پہ ہم جا کے اپنا کانسولر سروسز دیتے ہیں. لوگ آتے ہیں، ملتے ہیں. تو یہ بھی ایک ان کے ڈور سٹیپ پہ ہماری سروس ہے جو ہم نے شروع کی ہے. سر، گورنمنٹ آف پاکستان اوورسیز پاکستانیوں کے لیے واقعی درد مندی کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان درد مندی سے کام کر رہی ہے. تو یہ ساری فیسلٹیز آپ لوگوں کو مل رہی ہیں نا جی. اب دبئی میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 1 ونڈو آپریشن شروع کیا ہم نے. 1 ونڈو آپریشن سے یہ فائدہ یہ ہوا ہے کہ اگر آپ ID کارڈ کے لیے کانسولیٹ آتے ہیں تو آپ 15 منٹ سے زیادہ یہاں نہیں رہیں گے، آپ کام کرا کے واپس چلے جائیں گے. پھر جو دوسرا ہمارا فورن ایکسچینج ریمیٹنس کارڈ ہے، اگر آپ وہ لیتے ہیں تو آپ کو بہت سے اس کے فائدے ہیں. آپ کو پاسپورٹ کی فیس بھی نہیں دینی پڑتی اس میں. تو یہ سارے سٹیپس جو ہیں یہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہی ہیں. سر، آپ ماشاءاللہ اتنے سارے کام کو شیئر کرتے ہیں، وہ کیا ایسی موٹیویشنل تھیوری ہے جو آپ اپنے اون پہ اپلائی کرتے ہیں اور اتنے موٹیویٹڈ رہتے ہیں؟ ہم آپ کو دیکھتے ہیں مختلف محاذ پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں، کبھی آپ لیبر کیمپ پہنچے ہوتے ہیں، کبھی آپ کھلی کچہری میں ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی آپ اسی موٹیویشن کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. اور پھر ظاہر فورن ڈیلیگیشنز ہیں، اندرونی معاملات ہیں، فورن افیئرز ہیں، ہم سب کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ذرا بتائیں وہ ایسی کیا آپ کے وہ سیلف موٹیویشنل تھیوری ہے جو آپ اپنے پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ اتنے حشاش بشاش طریقے سے آپ لوگوں کو سرو کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں جی، بس ایک میرے ہمیشہ ذہن میں رہتا ہے اور میں اپنے سٹاف کو بھی ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ ہمیشہ یہ سوچیں کہ اگر آپ یو آر آن ادر سائڈ آف دا ٹیبل، اگر میں اس طرف ہوں اور سامنے میں سروس کوئی لینے جا رہا ہوں اور میں کیا فیل کر رہا ہوں گا. اگر میرے سے اچھا سلوک ہوگا تو میں خوشی سے واپس جاؤں گا، اور اگر میرے سے برا سلوک ہوگا تو میں کیا فیل کروں گا. یہ میرے میں ہمیشہ میں یہ سوچتا ہوں
کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے لوگوں کی خدمت کرنے کا, اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا ہے, یہ سب اللہ کی دین ہے, تو کیوں نہ ہم تھوڑا سا اپنا حصہ ڈال کے جو ہمارے لوگ ہیں ان کو ہم خوش کر سکیں. اور آپ یقین کریں کہ ابھی یہ جو کرونا کے حالات چل رہے ہیں, اور پچھلے ہفتے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگوں کو راشن دیں, کیونکہ یہاں بہت سے لوگ پھنس گئے ہیں جو فلائٹس بند ہونے کی وجہ سے وزٹ ویزا پہ آئے تھے, یا کئی لوگ کمپنیز میں ہیں ان کو نوکریوں سے نکال دیا گیا ہے یا لانگ لیو پہ بھیج دیا گیا ہے, تنخواہیں نہیں ملیں. تو راشن ہم نے 5-6 لوگوں سے اپروچ کیا, ہم نے زیادہ کو اپروچ بھی نہیں کیا, اور اللہ کا شکر ہے کہ ان 5-6 لوگوں نے جتنا دیا, ہم نے کانسولیٹ نے بھی اتنا ہی شیئر ڈالا. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کانسولیٹ اپنا شیئر نہیں ڈالتا, کانسولیٹ نے میرے خیال بڑھ کے ہم نے اپنے ریسورسز سے, افسروں نے خود مل کے اپنے پیسے جمع کر کے, ہم نے جتنا کمیونٹی کا آتا ہے اتنا ڈبل ہم خود ڈالتے ہیں شیئر روز اپنا. تو ہم نے لوگوں کو راشن کے پیکٹ دیے, اور جب کل بھی میں راس الخیمہ میں اپنے افسران جو ساتھ تھے میرے, میں ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ جو فیملیز کو ہم نے یہ راشن دیا تو ان کی آنکھوں میں جو خوشی کی چمک تھی نا, تو وہ اس سے بڑھ کے سیٹسفیکشن نہیں تھی ہمیں, کہ یار ایٹ لیسٹ ہم کسی کے لیے تو اس خوشی کا باعث میں اپنا تھوڑا سا حصہ ڈال سکتے ہیں. تو یہی موٹیویشن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے کہ ہم, بیکاز ہم آفٹر آل یہ جو جھنڈا ہے ہم پاکستان کی پہچان ہے, ہم اسی کی وجہ سے ادھر ہیں, اور اگر اس کو ہم نے اور اس کے لوگوں کو ہم نے خیال نہیں رکھنا تو ہمارا کوئی فائدہ نہیں یہاں پہ. سر, گورنمنٹ آف پاکستان جو فنڈز آپ کو مختلف پروجیکٹس کے لیے دیتی ہے, جی, کیا وہ فنڈز انف ہوتے ہیں؟ آپ ان میں تمام چیزوں کو کوپ اپ کر لیتے ہیں, یا آپ کو آؤٹ آف دا وے جا کر فنڈنگ یہاں پر بھی کرنی پڑتی ہے؟ دیکھیں جی, گورنمنٹ کے لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں, اور میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایک لمیٹڈ اسکوپ کے اندر ہم گورنمنٹ کے فنڈز استعمال کرتے ہیں. ہمارا بھی آڈٹ ہوتا ہے, ہمارا بھی بجٹ ہوتا ہے, اور ہم اس بجٹ کے بیونڈ نہیں جا سکتے, تو ہمیں لمیٹڈ ریسورسز میں کیٹر کرنا پڑتا ہے. جب وہ لمیٹڈ ریسورسز, یہ میں خالی کمیونٹی کے جو ویلفیئر پروگرامز اور اسکیمز کی بات کر رہا ہوں, باقی سب چیزوں میں بھی لمیٹڈ بجٹ ہوتا ہے اور اس کا پراپر آڈٹ ہوتا ہے حکومت کے فنڈز کا. لوگ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ ہے تو بہت پیسہ ہوگا, ہم ایک فریم اور لاء کے تحت کام کرتے ہیں. تو جب وہ پیسے ہمارے پاس ہوتے ہیں ہم لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, بٹ آبویسلی ایک لمیٹڈ ریسورسز ہیں, سب کو ہم کیٹر نہیں کر سکتے, تو پھر ہم مخیر ذات سے رابطہ کرتے ہیں. ہم اپنے ریسورسز سے ہر مہینے, اب تو چونکہ فلائٹس بند ہیں, ہم کتنے ڈیسٹیٹیوٹس ہیں جن کو ہم ٹکٹس دیتے ہیں پاکستان جانے کے لیے واپس, ہم اسٹریچر کیسز پاکستان ٹرانسپورٹ کرتے ہیں, ڈیڈ باڈیز ٹرانسپورٹ کرتے ہیں, ان کا سارا خرچہ اٹھاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں جو کانسولیٹ اپنے خرچوں سے اس کو میٹ کر رہا ہوتا ہے. سر, جب آپ مخیر حضرات سے اس بارے میں ریکویسٹ کرتے ہیں تو کیا وہ آپ کی اپیل کا جواب دیتے ہیں, یا اس سوال کو میں تھوڑا سا اور کنٹینیو کروں کہ اگر کوئی خود سے کسی فلاحی کام میں کونسلیٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہے تو اس کے لیے کیا میکینزم ہے؟ جی بالکل, ہم مخیر حضرات کو جب اپروچ کرتے ہیں تو ہمیں ہر دفعہ بہت پازیٹیو رسپانس ملا ہے. اور دیکھیں 3-4 چیزیں مینلی ہیں جس میں لوگ مدد کر سکتے ہیں. اس وقت یہ کرونا کرائسس کے کنٹیکس میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگوں کو راشن دے رہے ہیں, ڈرائی راشن. کوئی ہمیں ساتھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتا ہے, موسٹ ویلکم. آئیں, ہمیں راشن کی چیزیں جس میں آٹا, چاول, دودھ, ڈرائی دودھ, چینی, چائے, بسکٹ, آئل دینا چاہتا ہے, موسٹ ویلکم. دالیں آئے. ہم کیش نہیں لیتے, اور یہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے دوبارہ بتانا چاہتا ہوں, نہ ہم کیش لیں گے کسی سے, نہ ہم کیش کی ریکویسٹ کریں گے کسی سے, آج تک نہ کی ہے نہ کریں گے. مجھے اتنا بھی معلوم ہوا تھا کہ چند لوگ ہمارے بہاف پہ لوگوں سے پیسے اکٹھے کر رہے تھے. ہم نے آج تک کسی کو اپنے علاوہ آتھرائز نہیں کیا کہ وہ جائے کسی سے کیش مانگے یا کیش لے. کانسولیٹ نہ کیش لیتی ہے نہ کبھی لے گی.
اگر ہم ٹکٹس کی بات کرتے ہیں تو ہمارا بڑا سیدھا میکنزم ہے. اگر جیل سے آ رہے ہیں یا پولیس اسٹیشن سے آ رہے ہیں, لسٹ آتی ہے, ہم مخیر حضرات کو کہتے ہیں جی یہ ٹکٹ ہے, یہ لسٹ ہے, آپ یا تو خود ہمارے ساتھ چلیں, جیل کے فنڈ میں پیسہ جمع خود کرائیں اپنے ہاتھ سے, جیل اتھارٹیز کو دیں, وہ آپ کو رسید دیں گے. اگر آپ یہ نہیں کر سکتے, یہ لسٹ ہے آپ کے پاس, آپ کا کوئی بھی ٹریول ایجنٹ ہے, آپ اس کو کہیں کہ ان کی ٹکٹ کسی بھی ایئر لائن پہ جو بنانا چاہتے ہیں, کیونکہ ہم بڑی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں جی, اور ہم یہ نہیں بعد میں سننا چاہتے کہ کوئی کہے جی ہم نے ان کو اتنے دیا اور وہ دیا. ہم بہت ٹرانسپیرنسی سے کام کرتے ہیں, اور میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے جس مخیر حضرات نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے وہ ہمیشہ خوش ہی گیا ہے, کیونکہ ہم نے ان کو خود کہا ہے کہ ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ چلیں, یا آپ کے اپنے لوگ, آپ کا کوئی ٹریول ایجنٹ خود ٹکٹ کرنا چاہے, خود کوئی ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہے, کسی میں لیبر کیمپ میں کوئی کرنا چاہتے ہیں, آئے ہمارے ساتھ چلیں, ہم لے کے جائیں گے آپ کو, آپ اپنے ہاتھ سے ڈسٹریبیوٹ کریں. تو یہ ایک کانفیڈنس ہے, اور اس کانفیڈنس کو میں نے اس دفعہ جو ہماری کرونا وائرس کے وجہ سے جو راشن کی تھی, کہ ہم کل ایسے لوگ آئے ہیں جن کو ہم نے نہ اپیل کی تھی نہ ہم جانتے تھے, اور انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ لگا ہے, اور ہمیں پتہ لگا ہے کہ کانسولیٹ اچھا کام کرتی ہے اور ٹرانسپیرنسی سے کرتی ہے, اس لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. اور یقین کریں آج صبح مجھے 2 فون آئے ہیں, ہمارے پاس اتنا سامان آ گیا کہ میں نے انہیں کہا ہے کہ پلیز ذرا ویٹ کریں آپ, ہم اگلے ہفتے آپ کو بتائیں گے اگر ہمیں ضرورت پڑے گی کسی سامان کی. تو یہ ایک کانفیڈنس ہے, اور کانفیڈنس اس لیے ہے کہ ہم ٹرانسپیرنسی سے کرتے ہیں, ہم نہ کیش لیں گے نہ ہم کیش کو پروموٹ کرتے ہیں. ان حالات میں آپ کوئی ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں, آئیں, ڈرائی راشن کریں, ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں. ہر روز ہم یہاں سے بھی دبئی کانسولیٹ میں بھی بیٹھ کے 150-200 لوگوں کو دے رہے ہیں. ہم باہر کے شہروں میں جا رہے ہیں, راس الخیمہ اور اجمان, کل میں خود گیا تھا اپنی ٹیم کے ساتھ, شارجہ 2 دفعہ ہماری گاڑی گئی ہے, پرسوں ہم فجیرہ جا رہے ہیں. تو یہ ہم ڈفرینٹ شہروں میں جا رہے ہیں, کوئی ہمارے ساتھ آنا چاہتا ہے موسٹ ویلکم, آئے, دیکھے, خود دیکھے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. سر ماشاء اللہ ریشن پیکس کا تو آپ کر رہے ہیں اور یہ ہم سب لوگوں کو پتہ ہے. اس کے علاوہ کووڈ-19 کے وجہ سے کونسلیٹ نے اپنی کونسلر سروسز میں کچھ چینجز کی ہیں, اگر آپ وہ بتانا چاہیں. جی, کانسلر سروسز میں یہ چینجز کیے ہیں کہ ہم اس وقت صرف ایمرجنسی کیسز ڈیل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم پاسپورٹ, جو مشین ریڈیبل پاسپورٹ بن رہے تھے یا شناختی کارڈ بن رہے تھے, وہ ہم نہیں بنا رہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو پاکستان گورنمنٹ نے 1 جولائی تک جو آپ کے شناختی کارڈ ایکسپائر ہو چکے ہوئے تھے ان کو آٹومیٹکلی ان کو رینیو کر دیا اپ ٹل 1 جولائی 2020. تو وہ آپ کی 4 مہینے کی ویلیڈیٹی بڑھ گئی ہے. اس کے علاوہ پاسپورٹ اور شناختی کارڈ پاکستان سے بن کے آتے ہیں. چونکہ فلائٹس کی بندش ہو گئی ہے, فلائٹس بند ہو گئی ہیں, اور پاکستان میں بھی لاک ڈاؤن ہے, تو وہاں کارڈز نہ پرنٹ ہو رہے ہیں نہ ڈسپیچ ہو رہے ہیں. سو اس لیے کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ لوگوں کو اکٹھا کریں, ہم ڈیٹا لیں اور پھر وہ آگے نہ کارڈ پرنٹ ہوں اور پھر دوبارہ آنا پڑے. تو اس لیے ایک تو وہ ہم نے بند کر دیا ہے. اس کے علاوہ ہمیں UAE گورنمنٹ کی طرف سے بھی انسٹرکشنز ہیں کہ کراؤڈ کو کم کریں. ہمارے پاس 1000 سے 1500 لوگ ڈیلی آتے تھے, تو اس کو ہمیں روکنا پڑا. ہم اس وجہ سے تو شناختی کارڈ رینیو نہیں کر رہے, ایمرجنسی کیسز ڈیل کر رہے ہیں, اور پاسپورٹ کسی کا اگر ایکسپائر ہو گیا ہے تو ہم اس کو 1 سال ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. یہ ہم اس وقت کر رہے ہیں. اس وقت بھی 100 سے زیادہ ڈیلی ہم پاسپورٹ ایکسٹینڈ کرتے ہیں. کوئی ہمارے پاس آتا ہے, کسی کا پاسپورٹ ختم ہو گیا اور اس کو ویزے کے لیے پاسپورٹ چاہیے, تو ہم 1 سال ایکسٹینڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم اٹیسٹیشن بھی کر رہے ہیں, برتھ سرٹیفکیٹ ہے, ڈگری ہے, کسی کو نوکری کے لیے چاہیے, تو وہ چیزیں بھی ہم کر رہے ہیں. باقی اس کے علاوہ ہم نے چیزیں فی الحال سسپینڈ کی ہوئی ہیں. وزٹ ویزا ہولڈر جو یہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور ان کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے, یا سم ہاؤ فلائٹس کی بندش کی وجہ سے وہ یہاں پہ پھنس گئے ہیں, اس کے لیے کوئی میکینزم؟ اس کے لیے جی ہم نے کل بھی ان کی حکومت کو اپروچ کیا ہے کہ ہمارے کافی لوگ ہیں جو وزٹ ویزا پہ آئے ہیں اور ابھی واپس نہیں جا سکتے. تو ہم نے ان سے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ ان کا فائن معاف کریں, اسپیشل پاکستانیوں کے لیے کمپنسیشن کریں. اس پہ بات چیت چل رہی ہے. ایک پالیسی آئے گی UAE گورنمنٹ کی, جیسی آتی ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس میں کیا مدد ہو سکتی ہے. بیکاز ہم لوگوں کا
زیادہ کنسرن ہے اس پہ، کیونکہ ہزاروں کے لوگ میں ہیں جو وزٹ ویزا پہ آئے ہوئے تھے اور جن کا ویزا اب ایکسپائر ہو گیا اور فلائٹس کی وجہ سے واپس نہیں جا سک رہے۔ سر آپ ماشاءاللہ کمیونٹی کو سرو کر رہے ہیں، تو یہ فیملی کی سپورٹ کے بغیر تو یہ پاسبل نہیں ہے، ظاہر ہے آپ راؤنڈ دا کلاک کام کر رہے ہیں، تو جو فرسٹ لیڈی ہیں وہ آپ کو اس بارے میں ہارڈ ٹائم دیتی ہیں کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دے رہے، آپ ہر وقت کمیونٹی میں لگے رہتے ہیں، یا آپ کو ان سے فل سپورٹ ملتی ہے؟ نہیں جی، آپ نے صحیح کہا کہ یہ جب تک فیملی کی سپورٹ نہ ہو تو یہ کام نہیں ہو سکتا، اور میری وائف میرے ساتھ چھٹی پوسٹنگ سے ساتھ ہیں، شی نوز کہ کس طرح کی ہماری جاب ہے، اور وہ خود بھی بڑی ایکٹیو ہیں، ان کا ہمیشہ ہر چیز میں میرا ساتھ رہا ہے، سوشل یا کلچرل ایونٹس جتنے بھی کیے ہیں ہم نے اس میں ان کا ہمیشہ ساتھ رہا ہے۔ وہ خود چونکہ ڈیزائنر ہیں تو ان کے بھی اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں، تو یہ ساتھ ہی ہوتا ہے تو ہم چل سکتے ہیں، اور اگر دفتر میں زیادہ وقت کر رہا ہوں تو گھر کو سنبھالنا بھی ایک بہت بڑا ایک اٹ سیلف ایک ہارڈ ورک ہے، تو وہ بھی چلتا ہے، لیکن ان کا ساتھ ہمیشہ میرے ساتھ رہا ہے، جتنی بھی ایکٹیویٹیز کانسولیٹ سے باہر ہم کرتے ہیں وہ ساتھ ہوتی ہیں میرے، تو یہ اکٹھا ہی چلتا ہے، اور اسی طرح آپ کامیاب بھی ہوتے ہیں۔ کھانے پینے کے شوقین ہیں آپ؟ میں ہوں کھانے پینے کا شوقین، لیکن جو مجھے مل جائے میں نے کبھی یہ نہیں کیا، اللہ کا شکر کر کے کھا لیا ہے۔ جب کبھی آپ کا اپنی فیملی کے ساتھ باہر جانا ہوتا ہے شاپنگ یا فیملی ڈنر، تو آپ ایک عام انسان کی طرح، ایک عام پاکستانی کی طرح جاتے ہیں یا فل پروٹوکول کی طرح جاتے ہیں؟ نہیں جی، میں کئی لوگوں نے مجھے ویکنڈ پہ بھی دیکھا ہوگا، میں خود گاڑی چلاتا ہوں تو کہتے ہیں آپ کے تو ڈرائیور ہیں تو آپ کیوں نہیں چلاتے، تو میں بڑا عام قسم کا آدمی ہوں، میں ویکنڈ پہ کرکٹ بھی کھیلتا ہوں، میں ویکنڈ پہ اپنی جو ٹائم ملے تو ہابیز ہیں وہ بھی کرتا ہوں، اور باہر ہم جب فیملی کے ساتھ جاتے ہیں تو عام انسانوں کی طرح ہر جگہ جاتے ہیں، ایسا کوئی نہیں ہے کہ میں پروٹوکول کانشیس نہیں ہوں کبھی بھی، اور بس یہی ہے کہ آخر کار ہم بھی انسان ہیں، اور ہمیں اسی طرح رہنا چاہیے جیسے باقی انسان رہ رہے ہیں۔ سر اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے اگر آپ اپنے دیکھنے والوں کو کوئی میسج دینا چاہیں تو پلیز۔ جی بہت شکریہ، میں تمام پاکستانیوں کو اس وقت دو چیزیں کہنا چاہوں گا۔ دیکھیں یہ تو اس وقت مشکل حالات ہیں، اس کی بعد میں بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں، اور پاکستان کے ایمبیسڈر خالی میں نہیں ہوں، آپ سب بھی پاکستان کے ایمبیسڈرز ہیں، اور ہمیں پاکستان کی عزت ترقی کے لیے ہر وقت کام کرنا چاہیے، اور ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پاکستان ہیں تو ہم ہیں، ہماری پہچان پاکستان ہے، کوئی ایسا کام نہ کریں ہم کہ جس سے پاکستان پہ آنچ جائے۔ سو پاکستان کا جھنڈا جہاں کہیں بھی ہوں، جس بھی کیپیسٹی میں آپ ہوں، ہمیشہ اوپر رکھیں۔ اس کے علاوہ آج کل کے حالات میں بہت ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم اپنا کرے، اور آپ لوگوں سے میری یہی گزارش ہے کہ دیکھیں آپ اپنا خیال رکھیں، اپنی فیملیز کا خیال رکھیں، اپنے دوستوں کا، آس پاس رہنے والوں کا خیال رکھیں، باہر کم جائیں، صرف اسی صورت میں جائیں جب آپ کو بہت ضروری کام ہو۔ آپ جتنے بھی پریکاشنز گورنمنٹ نے یا پاکستان کی اتھارٹیز نے یا آپ کی اپنی لوکل اتھارٹیز ہیں ڈفرینٹ شہروں میں، وہ آپ کو انسٹرکشنز دے رہی ہیں، ان کو پلیز فالو کریں، جو آپ کو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں ان پہ فالو کریں۔ دیکھیں ہم اپنا خیال رکھیں گے، اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں گے، وی کین سیو لائفز، اور یہ اس وقت ٹیسٹنگ ٹائمز ہیں، ایک دوسرے کی مدد کریں، جتنی ہم مدد کر سکیں گے، جتنے ہم اپنے دوسرے لوگوں کا خیال رکھ سکیں گے، ہم اتنا ہی اس بیماری سے لڑ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ سر میں آپ کا اس پلیٹ فارم سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ نے جو پریشیس ٹائم دیا اور اتنی امپورٹنٹ انفارمیشن دی، نہ صرف ہمارے گروپ کے 60,000 ممبرز کو اس سے فائدہ ہوگا بلکہ اور لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں گے۔ میں ساتھ ساتھ اپنے گروپ کی طرف سے آپ کو مکمل تعاون کی یقین دہانی کراتا ہوں، آپ کی کسی بھی کاز میں جہاں آپ چاہیں گے ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ آپ کا دوبارہ سے بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی، آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم پہ لیا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ترقی دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پاکستانیوں کی حفاظت کرے۔ پاکستان زندہ باد۔
जी नाजरीन, कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान हमारा अपना इदारा है, ये हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस पर तनकीद भी कीजिए, आपका हक है, मगर एक बात का ख्याल रखें कि इस इदारे ने यूएई गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट की दी हुई गाइडलाइंस और डोमेन के हिसाब से भी हमें सर्व करना है। हो सकता है हम में से कुछ को इस इदारे से शिकायत हो, मगर हमें यह भी माइंड में रखना चाहिए कि इस इदारे से लाखों लोग मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, हो रहे हैं और होते रहेंगे। अबव ऑल हमारे सीजे साहब नहायत मेहनती आदमी हैं, इंसानियत का दर्द रखते हैं, हमें उनका साथ देना है। जी नाजरीन, इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए मैं दोबारा से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि खुदारा गवर्नमेंट और कंसर्न अथॉरिटीज़ के दिए हुए तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स का ख्याल रखें। इंशाअल्लाह टुगेदर वी कैन एंड वी विल फाइट बैक। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले हफ्ते एक नए स्टार के साथ मुलाकात होगी। अपना प्रोग्राम का अख्ताम मैं उसी दुआ से करूँगा कि या मेरे अल्लाह हमारे पाक वतन को ता क़यामत कायम दाइम शाद आबाद रख, आमीन। अल्लाह हाफिज़। PID जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।